الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ 24ویں پارے میں سورہ الزمر اور سورہ المؤمن اور سورہ حامیم السجدہ یہ صورتیں موجود ہیں۔ چند آیتیں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں اہم ہیں، ایک ایک لفظ اہم ہے، ایک ایک ورڈ اہم ہے، لیکن بہت مختصر سی تفسیر رکھی جا رہی ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ایک بات کہی ہے، وہ بات بڑے غور کرنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، میری جانب سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا آپ پہنچا دیجئے، بات میری ہے اور آپ پہنچا دیجئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اے میرے بندو، بات کی شروعات دیکھیے کیسے ہو رہی ہے، اے میرے بندو، یا عبادی۔ یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کہتا ہے، کوئی بڑا آدمی، کہ یہ میرے آدمی ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی بہت عزت دیے، اپنے آدمی سے بولے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے تعلق سے کہے کہ اے میرے بندو، اور وہ بھی کون لوگ؟ جو سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں اور واقعی میں انہوں نے خطائیں کی ہیں، واقعی میں انہوں نے گناہ کیا ہے، مگر پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، بلکہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا غفور ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی اس خوشی نہیں ہوتی ہے، مرضی تو ہر چیز میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر خوشی نہیں ہوتی ہے کہ جہنم میں ہی جائیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت میں جانے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اب بندے غلطی کرتے ہیں کہ غلط کام کر کے جہنم والے راستے کو جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے تو گنہگار سے گنہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا، میرے بندو۔ اب دیکھیے نا، اس میں بھی یہی بات کی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنے سال سے غلط کام کرتے ہوئے آ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، آنسو بہا کر تو دیکھو، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر تو دیکھو، تھوڑا سا اللہ رب العالمین کو منا کر تو دیکھو، دیکھو اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ دراصل یہ آیت نازل ہی ہوئی تھی اس وقت جب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، آپ کی بات کو ہم سچ اور حق مانتے ہیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ شاید ہماری معافی ہی نہ ہو۔ ہم لوگ زندگی بھر اتنے گناہ کر چکے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اسلام بھی قبول کر لیں تو معافی ہماری نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ اے نبی میری جانب سے میرے بندوں تک پہنچا دو، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں انہیں یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، سورہ زمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر منمانی زندگی گزار کر گیا، جیسا چاہا ویسا زندگی گزارا۔ جب لوگ اس کو سمجھاتے تھے، علماء کی باتیں اس تک پہنچتی تھیں، امام صاحب سمجھاتے تھے، دروس میں خطبات میں وہ باتیں سنتا تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔
اے ملی صاحب ان کا کام ہی ہے کہنا، یہ کہتے رہتے ہیں ہم کریں گے وہ جو ہمیں اچھا دکھتا ہے. اس طریقے کی زندگی گزار کر گیا. اب جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو پھر اس کا کہنا کیا ہوا؟ وہ کہنا ہوا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کوئی شخص ایسا ہی کہے گا جو منمانی زندگی گزار کر گیا، حق کو قبول نہیں کیا، یہ دوست کی سنی وہ دوست کی سنی، نہ اللہ کی سنی نہ رسول کی سنی. فلاں دوست ایسا بول رہے تھے، بس ہاں بھائی دوست تم ہو تو تم صحیح بول رہے ہو. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جو کہا اس کی کبھی پرواہ نہیں کی، مگر دوست کی پرواہ کی، اس کی پرواہ کی، اس کی پرواہ کی، مگر نہ اللہ کی پرواہ کی نہ رسول کی پرواہ کی. وہاں جا کر افسوس کرے گا، کہے گا اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حق میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے حق کو میں نے نہیں پہچانا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. دنیا کے اندر سب سیدھی سچی باتیں مجھ سے کی جاتی تو مذاق اڑاتا تھا میں. آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں، اب دیکھو جب ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو مذاق اڑاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اس سے شیطان کو مار پڑتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں اس سے شیطان کو مار پڑتی ہے، ایسا کیسے پڑتی ہے؟ یہ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ کس کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. ایسے لوگ، ایسے ٹائپ کے لوگ وہاں افسوس کریں گے کاش اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانا ہوتا. اچھا دیکھو دنیا کے اندر آدمی جو ہے نا بہت کچھ ادھورا چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ انسان ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ زندگی بھر محنت کرتا رہے نا اور اس کو سب کچھ ملتا رہے، پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انکمپلیٹ ہوتی. کبھی ایک بچے کی شادی باقی رہ گئی، ایک بیٹی کی شادی باقی رہ گئی، ایک بلڈنگ کھڑی ہو رہی تھی اس کے کچھ فلور مکمل ہونا باقی رہ گئے، وقت آ گیا دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن بندہ جب وہاں پہنچے گا نا تو وہ یہ نہیں یاد کرے گا کہ ارے وہ بچے کی شادی کر لی ہوتی، وہ ایک کام چھوٹ گیا وہ کر لیا ہوتا، وہ فلاں چیز تھی وہ کر لیا ہوتا، بلکہ اس کو یہ یاد آئے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا صحیح معنوں میں اس کو پہچانا ہوتا اور اس کو ادا کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. کیونکہ وہاں جا کر اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ تمام چیزیں تو ایک ایسی چیزیں تھیں کہ بس وہیں کی حد تک تھی، دنیا کی حد تک، اور اب میں جہاں پر آیا ہوا ہوں یہاں ان چیزوں کا کوئی مطلب رہ ہی نہیں جاتا ہے. یہاں تو پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کر کے آئے، تو میری بلڈنگ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے انسان کو ابھی سوچنا چاہیے زندگی کے اندر کہ وہاں جا کر افسوس نہ کرنا پڑے کہ اے کاش میں ایسا کر لیا ہوتا، اے کاش میں ویسا کر لیا ہوتا. ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، آدمی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، نیکوکار بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 56 کے اندر یہ بات کہی. اچھا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے بڑی جہالت کیا ہے، سب سے بڑا جاہل کون ہے. آپ لوگ سن کر دنگ رہ جائیں گے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ جاہل ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن حقیقی معنوں میں بہت سارے ڈگری ہولڈر بھی جاہل ہیں. بڑے بڑے پوسٹ پر پہنچ کر کے IAS ہے نا، IPS، وہ بھی جاہلی ہیں. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے تو جاہلی مانے جائیں گے. اور ان کی جہالت کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن میں کیا، اس آیت کے اندر کیا. سورہ زمر کی آیت نمبر آپ 64 دیکھیے. اللہ نے کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کی عبادت کرے، گرچہ وہ دنیا کی نظروں میں کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے. ایک بندہ جو ہے جب وہ اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہا ہے تو اس سے بڑھ کر جاہل کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ اس کو مانے جس کو اس نے بنایا ہے. میں اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بناؤں، مجسمہ بناؤں اور اس کو سمجھوں کہ یہ میرا بنانے والا ہے، تو مجھ سے بڑھ کر جاہل کون ہے بتائیے آپ. اسی لیے کہا گیا وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے. اور پھر اس کے بعد
یہاں پر ایک پوائنٹ معلوم ہوتی ہے کہ جو توحید پرست ہوتے ہیں نا، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے جاہل اور سب سے بڑے عالم دیکھا جائے تو وہ لوگ مانے جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، گرچہ کم پڑھے لکھے ہوں لیکن واقعی میں وہ عالم ہیں، اور ان کا یہ علم رکھنا، یہ نالج رکھنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، گرچہ دنیا کے اندر بہت پڑھے لکھے ہیں، گرچہ دنیا ان کو بہت مہان اور گریٹ مانتی ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان کا وہ علم جو دنیا کے اندر ان کو گریٹنس کے لیول پر لے کر گیا تھا، وہ کچھ معنی رکھے گا؟ کچھ نہیں۔ مگر ایک رکشہ چلانے والا جو خالص اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، وہ وہاں پر سرخرو ہوگا، وہ عالم مانا جائے گا۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ جو ہے شرک سب سے بڑی جہالت ہے اور توحید سب سے بڑا علم ہے۔ توحید سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، ایک بات جان لو ہمیشہ۔ اگر توحید کوئی آدمی نہیں سمجھا ہے تو پھر اس کے نالج، علم، کتابیں، یہ ساری چیزیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب وہ یہی نہیں جان سکا کہ وہ دنیا کے اندر آیا کیوں ہے، رہنا کیسے ہے اور جانا کہاں ہے، جب وہ یہی نہیں جان پایا تو پھر 60 سال 70 سال جو خالی رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کمانے کے چکر میں سارا علم حاصل کیا، لیکن حقیقی علم جو مقصد تھا دنیا کے اندر آنے کا، اس کی کوئی جانکاری اس کے پاس نہیں ہے، تو زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت کہی ہے، قرآن کے اندر بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، آیت موجود ہے 67 آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی قدر لوگوں نے نہیں کی۔ میرے رب تیرے بڑے مخلص بندے ہیں، بہت اچھے بندے ہیں جو تیری قدر کرتے ہیں، مگر ہاں دنیا کے اندر تیرے ایسے بھی بندے ہیں جو واقعی میں تیری قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جب بارش برساتا ہے نا تو جو مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو غلط سلط بولتے ہیں ان کو بھی کھانا دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، سب کا رب ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے تو کہا نا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک کا رب نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا رب ہے اللہ رب العالمین۔ اگر انسان جیسا کرتا ہے اللہ رب العالمین ویسا کرے نا تو کوئی دنیا کے اندر انسان بچے گا ہی نہیں، کہ فوراً کچھ ہوتے ہی انسان جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے، فوراً ایکشن لیتا ہے انسان۔ اگر اللہ رب العالمین ہر گناہ پر جیسے بندہ گناہ کرے فوراً اللہ پکڑ لے، کوئی بچیں گا؟ نہیں بچ سکتا۔ لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے اتنی ساری چیزیں ہمیں دے رکھی۔ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے وہاں پر بھی ہماری غذا کا انتظام کیا اس نے۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، ہماری پیدائش ہوئی، ہماری ماں کے سینے میں دودھ پہلے سے موجود تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، آکسیجن پہلے سے موجود تھا، تمام انتظامات اس نے پہلے سے ہی کر رکھے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ماں باپ کہیں خرید کر لے کر نہیں آئے تھے، اس اللہ رب العالمین کی دین تھی۔ لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی۔ اللہ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، گنہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارتا ہے، اور یہی بندے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروں پر جا کر اپنے پیشانے کو جھکا دیتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کس کس کو اپنا جو ہے مالک بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ سمجھنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو گروپس کا تذکرہ کیا ہے سورہ زمر میں، ایک جہنمیوں کے گروپ کا تذکرہ کیا ہے اور جنتیوں کے گروپ کا تذکرہ کیا ہے۔ میں صرف آیتیں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، خاص طور سے ترجمہ، وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے اور کس طریقے سے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے 71 آیت نمبر ہے سورہ زمر کی، اللہ رب العالمین نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول یعنی گروپس سے گروپس ہے نا، گروپس کی شکل میں، جماعت کی شکل میں کافروں کے جہنم کی طرف ہکال کر لے کر جائیں گے، ان کو ہے نا مار مار کر ہکالتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔
جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اب جہنم کے اندر داخل ہونا ہے جہنمیوں کو، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے. جہنمیوں کے نگہبان، جہنم جو ہے اس کے جو گیٹ کیپر ہیں، وہ لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ رسول نہیں آئے تھے، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، آج کے دن کے بارے میں بتاتے تھے؟ کوئی نہیں آیا. تم لوگ آج جہنم میں جا رہے ہو، دنیا کے اندر کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا تم کو، بتانے والا، ڈرانے والا کہ ایسا ہوگا، اچھے کام کر لو، کوئی نہیں آیا تھا؟ تو یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے مانا ہی نہیں، ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کبھی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. درس چلتے تھے، قرآن کی آیتیں بتائی جاتی تھیں، سکھائی جاتی تھیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نکل کر بھاگ جاتے تھے، اور اگر سن بھی لیے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ہمارا معمول یہی تھا. تو ایک گروپ کا تذکرہ جو ہے یہ کیا گیا. اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرماتا ہے، کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. نہیں مانے نا دنیا کے اندر، بتانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، نہیں سمجھے، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے. پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، غلط لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اچھا اب اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے دنیا کے اندر، اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. اچھا وہاں کیا تھا؟ ہکائے جائیں گے، ہے نا، ہکالے جائیں گے. کس طریقے سے؟ وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، بکریاں ہوتی ہیں اور بکریوں کا جو رکھوالا ہوتا ہے وہ مار مار کر جیسے ہکالتا ہے نا، چلو جلدی چلو جلدی چلو. وہ سچویشن ہوگی کس کی؟ جہنمیوں کی. لیکن جنتیوں کو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ روانہ کیا جائے گا، اور ایسے دروازوں کی طرف لے کر جایا جائے گا کہ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کے مسافت کے برابر ہوگی. جنت کے دروازوں کی چوڑائی جو ہوگی نا وہ 40 سال کے مسافت کے برابر ہوگی. سوچیے آپ. اچھا ہم لوگ داخل بھی کیے جائیں گے تو ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور ہماری ہائٹ کتنی ہوگی؟ 60 ہاتھ. 60 ہاتھ. آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو تھی نا 60 ہاتھ، وہی ہائٹ سب کی کر دی جائے گی. اور کوئی شخص اگر بالغ ابھی ہوا تھا تب انتقال کیا، یا بوڑھا ہو گیا تھا تب انتقال کیا، لیکن جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جوان کر دیے جائیں گے، ہے نا، 30+. سب کی ایج ایسی ہوگی، یعنی وہ عمر کی جس میں آدمی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ عمر سب کی کر دی جائے گی. اور سب کو الگ الگ دروازوں سے جس کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے داخل کیا جائے گا. باب الریان بھی ہوگا، روزے داروں کا دروازہ، جو روزہ بہترین رکھتے ہیں ان کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہاں کی نگہبان ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب جہنمیوں کا تذکرہ آپ نے سنا، جہنمیوں میں کیا تھا؟ وہاں کے نگہبانوں نے سوال کیا، گیٹ کیپرز جو تھے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ سمجھانے والا نہیں آیا تھا کیا جو آج یہاں جانا پڑ رہا ہے؟ لیکن یہاں کچھ نہیں سوال کریں گے بلکہ کہیں گے تم پر سلام ہو. اور یہ گیٹ کیپرز کون ہوں گے؟ رکھوالے کون ہوں گے؟ سب فرشتے. فرشتے کہہ رہے ہیں تم پر سلام ہو، جنتیوں کو تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. اب سوچئے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہیں، تو وہ کام کریں جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، نہ کہ جہنم میں لے کر جانے والے. اس کے بعد سورہ مومن ہے، المومن. مومن کی فضیلت کیا ہے وہ جانیے. یہ فضیلت سورہ مومن میں ہی بیان کی گئی ہے. المؤمن اس سورت کا نام ہے، 24 پارے میں. آیت نمبر 7 اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مومن کی فضیلت کیا ہے وہ بتائی، کہ اللہ کی نظروں میں ایک مومن کی ویلو کیا ہے اور فرشتوں کی نظروں میں ایک مومن کی ویلو کیا ہے وہ بتایا گیا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. پوری آیت موجود ہے. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے
آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ایک فرشتے وہ ہے نا کہ جو سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک گئے، 7 آسمان کے اوپر ایک جھاڑ تھا، سونے کی پتیاں تھیں، بہت خوبصورت سا درخت تھا، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ نیچے والے فرشتے وہیں تک جاتے ہیں اور اوپر والے فرشتے وہیں تک صرف آتے ہیں۔ تو بہت خاص فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس رہتے ہیں، وہ فرشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، ان کا نام نہیں بتایا گیا۔ اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کو۔ بہت کم لوگوں کو جانکاری اس بات کی۔ 4 فرشتے، اور قیامت والے دن عرش کے اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، 8۔ اب وہ مخصوص جو فرشتے ہیں ان کی بات یہاں نوٹ کی جا رہی ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوب تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ تو ان کی بات ہو گئی۔ اب خاص بات ہے، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ اگر میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں صحیح معنوں میں، اللہ کے بندے مومن اگر ہیں صحیح معنوں میں، خالی ایسا نہیں کہ بس نام کے مسلمان ہیں، سچ مچ والے مومن ہیں، سچ مچ والے مومن ہیں، تو اب کتنی گریٹ بات ہے کہ بھئی وہ فرشتے جو بڑے عظیم ہیں، اللہ کے عرش کے آس پاس رہتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں۔ ہاں کنڈیشن ہے، ایسا نہیں کہ انہوں مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے جنت میں، ان کے باپ دادا بیٹے سب کو داخل کر دے، نہیں، جو ان کے باپ دادا بیٹوں اولاد میں سے وہ بھی جو مومن ہوں، وہ بھی جو عمل اچھا کرتے ہوں، کنڈیشن ہو جو داخل ہو، تو یقیناً تو غالب اور با حکمت ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں تو ساری چیزیں ہیں، سارا پاور تیرے ہاتھ میں۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، سوچیے آپ، فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن کی فضیلت کیا ہے، مومن کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام سورہ مومن ہے کیوں؟ اس بات کا تذکرہ اللہ نے 28 میں کیا ہے۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو بحث ہے، اس میں فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعونیوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا اسی کے خاندان کا، فرعون کے خاندان کا، جو اندر سے مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس وقت کھل کر کے وہ سامنے آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی بات سامنے آئی تو اس نے کہا وقال رجل مؤمن، یہاں ذکر کیا، اور اسی ورڈ پر اس سورت کا نام سورہ المومن ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ ایک بندے کو محض اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس اس نے کہہ دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر بول رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کی دلیل بھی تمہیں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، معجزات تمہیں دکھا رہے ہیں، تو اس بات پر تم ان کا مرڈر کر دو گے؟ اور پوری بحث اس نے کی ہے کہ غلط بات ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، پروف بھی دے رہے ہیں۔ یہاں قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ آدمی جب کہ فرعون کے سامنے دنیاوی اعتبار سے طاقت میں بہت معمولی ہے، مگر حق بات کہنے میں وہ جھجک نہیں رہا ہے۔ پوری مجلس ہو اور ایک بندے کے خلاف ہو اور پورا پاور ان کے ہاتھ میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ آرڈر کہیں اور سے آئے ہوں، آرڈر یہیں سے پاس ہو رہا ہے، یعنی جج بھی وہی لوگ، وکیل بھی وہی، گواہ بھی وہی، سب کچھ وہی، ایک ہی بندہ، اور آپ اس کے خلاف جاؤ، ہمت والی بات ہے نا۔ وہ بندہ
الگ جا کر کے بتایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن، اس سورت کا نام ہی سورہ مومن رکھا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے عذاب قبر کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، داڑھی رہے گی، ٹوپی کرتا، جمعہ کا خطبہ سب کچھ سنیں گے، مگر وہ لوگ ایسی باتیں کریں گے نا کہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالیں گے حدیث کے تعلق سے۔ ایسا کہیں گے یہ حدیث تو کچھ لاکھ چلر حدیثیں ہیں، اب یہ صحیح ہیں یا غلط ہے وہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ قرآن جو ہے ہاں وہ پرفیکٹ ہے، قرآن میں جو ہے اس کو ماننا چاہیے۔ وہ دراصل ایک فرقے سے متاثر ہوتے ہیں، وہ فرقے کا نام ہے قرآن، اہل قرآن۔ حالانکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ اہل قرآن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو آدمی قرآن کو مانے گا وہ حدیث کو بھی مانے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی جو دیں اس کو لے لو، اور نبی جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر۔ تو اب جو قرآن کا ماننے والا ہے صحیح معنوں میں وہ سمجھے گا نا کہ بھائی نبی جو دیں لے لو، نبی جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تو پوری اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ نبی کہاں دے رہے ہیں اور کہاں روک رہے ہیں، کس جگہ پر، وہ جگہ کون سی ہے؟ حدیث ہے۔ یعنی قرآن کو اگر مان رہا ہے صحیح معنوں میں کوئی آدمی تو حدیث کو مانے گا ہی مانے گا۔ ایسی بہت ساری آیتیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی اطاعت تو پورا قرآن کو فالو کرو، مگر نبی کی بات کو فالو کرو، وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث کے اندر ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ لوگ گول مول سی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچو، ابھی حساب کتاب ہوا نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا کسی کو؟ یہ تو ظلم ہو گیا نا، پہلے حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، پھر جنت یا جہنم میں داخل کرے گا۔ عذاب قبر کے اندر عذاب ایکسٹرا کیوں نہیں؟ یہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے، غلط بات ہے، مولوی صاحب لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، صحیح بخاری کی روایت۔ تو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، ٹھیک ہے، دوسروں کو نہیں پتہ ہے نا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ اور آخرت کی شروعات تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو پھر آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے طے ہے، لیکن یہاں کوئی ناکام ہو گیا تو آخرت میں اس کے لیے ناکام ہونا بالکل پکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرعونیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، آگ ہے جس کے سامنے یہ لوگ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ کون؟ فرعونی۔ اب یہ جو آگ جو ہے ان پر پیش کی جاتی ہے اور آگ میں جو جلائے جاتے ہیں یہ فرعونی، یہ کہاں جلائے جا رہے ہیں؟ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے نا، تو کہاں جلائے جا رہے ہیں؟ یہ عالم برزخ میں نا، عالم برزخ میں جلائے جا رہے ہیں نا۔ پھر اللہ نے آگے کہا اسی آیت کے اندر، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، یعنی ابھی جلائے جا رہے ہیں، پھر کہا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اور سخت عذاب دیا جائے گا، مطلب عذاب قبر ہے اور قرآن سے ثابت ہے نا۔ اچھا، ابھی کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اس میں بھی، ابھی قرآن کی آیت ہے نا، آپ لوگ ذرا اچھے سے سنو، دو چار آیتیں اور ہیں، کچھ لوگ بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، وہ آگ پیش کی جا رہی ہے ان پر، وہ مطلب یہ ہے کہ خالی دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ بھائی یہ آگ ہے، ایسا دکھایا جا رہا ہے، بس وہ اس میں ان کو جلایا نہیں جا رہا ہے، ان کو جو ہے سزا نہیں دی جا رہی، بس خالی ایسے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا کہ پیش کیا جا رہا ہے، پیش کیا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی دکھایا جا رہا ہے۔ اب میں ان کو انہی کے اس سے سمجھاتا ہوں، انہی کی عقل سے۔ آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں نا، اور آپ ان سے کہتے ہیں ادب کے ساتھ کہ کیا پیش کروں، چائے، ٹھنڈا، کھانا، کیا پیش کروں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ خالی دکھا کر لے کے چلے جاتے ہیں؟ اب پیش کرنے کا مطلب کہ اب ہاں وہ مہمان بولا کہ ہاں ٹھیک ہے چائے چلے گی، چائے لے آئیے، ہے نا، تو آپ آئے، دروازہ کھولے، یہ چائے ہے، واپس لے کے چلے گئے؟ نہیں نا، چائے آپ ان کو دیتے ہیں، ہے نا۔ تو پیش کرنے کا مطلب کہ ان کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ سزا ان کو مل رہی ہے، پیش کرنے کا مطلب دکھا کر کے واپس لے کر نہیں چلے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے کی جو ہے لوگ بھٹکاتے ہیں۔ اچھا،
سورہ المومن کی ایک آیت اور بھی دیکھ لیتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہے بڑی پیاری آیت ہے. آپ لوگ الحمدللہ اعتکاف میں ہیں، سمجھیے اس چیز کو، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے. یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے، تمہارے رب کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تم سب، مطلب پورے لوگ دعا کرو، جتنا چاہے دعا کرو، جتنا چاہے مانگو، جب چاہے مانگو، جتنا مانگو میں دوں گا. اس میں خاص بات کیا ہے نا، سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، ہے نا، جیسے میں سمجھاؤں کہ آپ مجھ سے یہ چیز مانگو مجھ سے یہ چیز، تو آپ کو جھجکنا چاہیے، رکنا چاہیے. ارے مانگوں کہ نہ مانگوں، انہوں دیں گے کہ نہیں دیں گے. جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، تو بھلا میں رکوں گا آپ کو دینے میں وہ چیز؟ نہیں، بس آپ مانگیے، مانگنے کی دیر ہے میں دوں گا. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں. ہمارا رب جو ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں دوں گا. تو کبھی بھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کروں کہ نہ کروں، ملیں گا کہ نہیں ملیں گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کبھی آدمی نقصان میں نہیں رہتا ہے. دعا کرنا ایک عبادت ہے، عبادت کا ثواب. آپ جو چیز مانگے اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے نا، وہ چیز جو ہے دے دیتا ہے. اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور دے دیتا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ وہ چیز مانگے نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیئر ہی نہیں کرتے ہیں، دماغ میں لاتے نہیں کہ ارے وہ چیز ایکسٹرا مجھے مل گئی ہے. ہمارے دماغ میں رہتا ہے وہ چیز مانگا تھا اللہ تعالیٰ نہیں دیے. اللہ تعالیٰ ایک آپشن اور رکھتے ہیں دعا کے اندر کہ کچھ نہیں دے کر کے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی مصیبت آنے والی تھی، مگر دعا کا فائدہ ہم کو پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بچا کر رکھتے ہیں. آخرت والے دن کبھی ہم ڈینجر سچویشن میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا ہمارا یوز کر لیں گے، ہمیں نجات ملے گی مصیبتوں سے. تو دعا کا نقصان ہوا نہیں. دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، دعائیں جو ہے کثرت سے مانگنی چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے وہ دعا آپ کی نہیں قبول کی ہے، یعنی کہ آپ کو وہ چیز نہیں دی ہے، دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نہ دے. ہاں، حدیث میں ہے کہ جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اللہ کو خود شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ واپس بھیجو. ہاں، تو دعائیں کثرت سے مانگا کیجیے، بہت دعائیں مانگا کیجیے، اور سجدے میں خاص طور سے دعائیں مانگا کیجیے. اگر وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی نا تو آپ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور دے دے گا، یا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دے گا. کبھی کبھی ہمارے حق میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیز ہم کو نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دنیاوی مثال دوں. ٹائٹینک نام سنے نہیں؟ ٹائٹینک جہاز، بہت بڑی جہاز تھی. جب اس کی روانگی ہو رہی تھی، پہلا سفر اور لاسٹ سفر تھا اس کا، پہلا سفر ہی لاسٹ سفر تھا ٹائٹینک کا. ایک بندہ اپنی زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے ٹکٹ اس نے لیا، اس کے بچے، اس کی بیوی، وہ خود ٹکٹ لیا کہ ٹائٹینک پر سفر کرنے کے لیے جائیں گے. یہ بہت بڑی بات تھی، ٹائٹینک پر جانا ہے. اچھا، روانگی سے ایک دن پہلے اس کے ڈاگی نے، اس کے کتے نے اس کے بچوں میں سے ایک بچے کو کاٹ لیا. اب اس کی وجہ سے وہ بیچارہ جا نہیں پایا، بچے کی بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں جا پایا. اور جب ٹائٹینک جا رہی تھی تو یہ ساحل پر کھڑا ہو کر کے بیچارہ ہاتھ ہلا رہا تھا افسوس کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے، کہ میری زندگی کی پوری پونجی جو ہے لگا دیا ٹکٹ خریدنے میں اور سفر بھی نہیں کر پایا. وہ کتے کو دیکھ کر اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ کاٹ لیا میرے بچوں کو، میں جا نہیں پا رہا ہوں، ہے نا. اور پھر اس کے بعد جب اس کو نیوز ملتی ہے کہ ٹائٹینک ڈوب گئی، ٹائٹینک غرق ہو گئی اور اکثر لوگ سب ختم ہو گئے، پانی کے اندر ڈوب گئے سب لوگ، تو اب سوچئے اس نے کتے کو کتنا پیار کیا ہوگا. اس نے کتے کو خوب پیار کیا کہ اچھا ہوا اس نے کاٹ لیا تھا. اب اس چیز کو ذرا جو میں سمجھا رہا تھا اس پر ذرا سمجھیے، غور کیجیے
کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا ہے نا اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی، مگر اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے، ہے نا، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے 64 آیت نمبر کے اندر، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ آسمان کو چھت بنایا ہے۔ ذرا سا زمین ہل جاتی ہے نا تو لوگوں کی اربوں خربوں کی پراپرٹیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، ذرا سا ہل گئی تو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے آسمان کو زمین کو، اور آسمان کو چھت بنا دیا، تمہاری صورتیں بنائی، بہت اچھی بنائی، ہاں تمہاری صورتیں بنائی اچھی۔ ذرا سوچو ناک اٹھا کر اللہ تعالیٰ یہاں رکھ دیتے کیسا لگتا تھا، شکل کیسی لگتی تھی، کان جو ہے دوسری جگہ کہیں رکھ دیتے تھے، ذرا سوچو شکل کیسی ہوتی تھی، لیکن ہر چیز پرفیکٹ انداز سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کان ہمارے بنائے ہیں، اگر ذرا سا ایک چونٹی بھی اندر جانے کی کوشش کرتی ہے نا تو پھر محسوس فوراً ہو جاتا ہے، وہ اسکن ایسے احساسات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فٹ کر دیے ہیں، فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ جا رہی ہے، یہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی چپچپاہٹ اندر پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر کی، کوئی چیز ڈائریکٹ پردے تک نہ پہنچ سکے بلکہ وہیں چپک کر کے رہ جائے۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ایسا بنایا، ناک بنائے، ناک کے اندر بال بنائے، کیوں؟ تاکہ جو ہوا آکسیجن جو لے رہے ہیں وہ کلین ہو کر کے، صاف ہو کر کے نا، فریش ہو کر کے ہمارے اندر جائے، مگر ہم غور ہی نہیں کرتے ایک ایک چیزوں پر۔ کس طریقے سے آنکھیں بنائی ہیں، پتلیاں بنائی ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوتے ہی پتلیاں فوراً بند ہو جاتی ہیں آٹومیٹک، ہم نہیں بھی کرنا چاہیں تو ایسا سینسر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا، ایسے کرتے ہی فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک چیز کتنا پرفیکٹ انداز سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کبھی غور کرو اپنے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، شکل بنائی، بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ اور اسی سورہ المومن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے بارے میں بتایا، پورا ڈیٹیلز بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پوری آیت، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پہلے فرسٹ مٹی، پھر نطفے سے، دنیا کا سسٹم اولاد پیدا کرنے کا، نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، نطفہ پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، تمہاری پرورش ہوتی ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، جوان ہوتے ہو، بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، بچپنا، جوانی، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، بڑھاپا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آنے سے پہلے ہی۔ کتنی اللہ رب العالمین نے پتے کی بات بتائی، کچھ لوگ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تمہاری جو لمٹ ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو عمر لکھ رکھی ہے وہ عمر تم کو مل جائے، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اس لیے عبادت نہیں کر سکا، میں آخرت کی تیاری نہیں کر سکا۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال دے دیا نا، 60 سال، تو کوئی حجت اس کے پاس نہیں ہے یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں ملا، بہت جلدی آپ مجھے بلا لیے۔ 60 سال سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک دم پوری مکمل عمر آپ کو ملی، 60 سال، ہے نا۔ اور ہم لوگوں کی زندگیاں جو آدھی گزر چکی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آدھی بچی ہوئی ہیں، اس میں کیا کر سکتے ہیں، سوچو غور سے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب جانا ہوگا تو کیا ہے ہمارے پاس ایسا کہ جو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے عمر میں اتنا تو کر کے لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، یہ ایگزام، وہ ایگزام، یہ کامیابی، وہ کامیابی، بے شک وہ تمام چیزیں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد اگر نہ ہو ہمارے پاس تو پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تمام چیزیں تو پل بھر میں آپ 10 گاڑیاں خرید لیے، 10 بلڈنگیں بنا لیے، 10 جگہ پلاٹ لے لیے، سب کچھ آپ کے پاس ہو گیا، 10 جگہ دکانیں ہو گئی، اچانک اٹیک آیا آپ چل گئے، یہ تمام چیزیں یہی کی یہی ہیں۔ لیکن کمال دیکھیے، حساب آپ کا ان تمام چیزوں کا لیا جائے گا۔ آپ کی یہ پراپرٹی پر کوئی اور موج کر رہا ہے، آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ کی اولاد مزے کر رہی ہے، لیکن حساب کس سے لیا جا رہا ہے؟ آپ سے لیا جا رہا ہے۔ کہاں سے کمائے تھے، کیسے کمائے تھے، کیا کیا تھا، زکوٰۃ نکالی تھی نہیں نکالی تھی، کیا کیا تھا، پورا آپ کے واسطے درد سر۔ اسی لیے ایک ایک لمحہ زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حامیم السجدہ شروعات ہو رہی ہے سورہ کی، حامیم السجدہ کی، اس کے شان نزول کے بارے میں جان لیجئے، تھوڑا سا ایک واقعہ آپ جان لیجئے کہ مکہ والے جب دیکھے کہ مسلمان تعداد میں بڑھ رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں،
تو انہوں نے ایک آدمی سلیکٹ کیا اپنے میں سے، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. آدمی کا نام کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ. وہ آدمی ایسا تھا نا کہ بولنے میں ماہر، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، ویسا بندہ اس کو بھیجے کہ بھائی تم جا کر بات کرو، انہوں چاہتے کیا ہیں، یہ سب بند کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا. جو مانگتے ہیں، سردار بننا چاہ رہے ہیں یا پیسہ دولت چاہ رہے ہیں، ہم لوگ لا کر کے دیں گے، مگر یہ دعوت کا کام شروع کیے، یہ بند کر دیں. عتبہ بن ربیعہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مختصراً ذکر کر رہا ہوں. اس نے جا کر کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہو تو بھائی سردار بنا دیتے ہیں، اگر عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے شادی آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ ہم انتظام کریں گے، اگر آپ کو کچھ اور چیز کی ضرورت ہے وہ ہم لا کر دیں گے، آپ خالی بولو، منہ کھولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے بات تو بڑی زبردست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ یہی سورت سنا دیا. کیا کیا؟ حام میم السجدہ، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا دی. یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہی وہ ایسا ہو گیا نا جیسے کہ کسی نے بٹن دبا دیا ہو، بس خاموش ہو گیا ہو، ہے نا. ابھی جب چل رہا تھا کسی نے آف کر دیا اس کو بٹن دبا کر کے، سب کچھ ختم. واپسی مڑ کر کے آیا اپنے دوستوں کے پاس اور مکہ والوں کے پاس، آ کر کہنے لگا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ کوئی شاعری وائری نہیں ہے، بلکہ سچ مچ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے. لوگوں نے کہا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. یعنی یہ سمجھانے کے واسطے بھیجے تھے، یہ خود ہی سمجھ کر کے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جو ہے سنائی تھی. اس کے بعد ایک آیت بیان کر کے اپنی بات ختم کروں میں. سورہ حامیم السجدہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اچھا آدمی کون ہے، کون ہے اچھا آدمی. آپ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 پڑھیے اور 34 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف. اس سے اچھا کون ہے، اور جو خود نیک کام کرے، خالی بلائے نہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں کو تو اچھی بات بتائے کہ لوگوں اچھا اچھا کرو اور خود اچھا کام نہ کرے، نہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کا کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. وہ خود ثابت کر کے بتائے کہ ہاں میں بھی جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ہے، اچھا برا کبھی برابر نہیں ہوتا ہے. یہ بات اچھی طریقے سے جان لو، اچھائی اچھائی ہوتی ہے اور برائی برائی ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے.